ممتحنہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب معاہدوں کی پاسداری نہ دیکھی اور آپ نے مکہ کی طرف اقدام کرنے کا فیصلہ کیا کہ مکہ کو فتح کر لیا جائے، تو اس موقع پر آپ نے اپنا پورا منصوبہ صحابہ کو جو بتایا تو اس میں بہت رازداری سے کام لیا، خاموشی سے بتایا، اور ان کو منع بھی کر دیا گیا کہ یہ کسی کو نہ بتایا جائے تاکہ آپ خاموشی کے ساتھ مکہ میں داخل ہو جائیں اور وہاں پر اللہ کے اس گھر کے پاس خون نہ بہایا جائے۔ یعنی آپ ایک فساد سے اور قتل و غارت سے بچنا چاہتے تھے، اور اسی لیے ہمیشہ جب آپ نکلتے تھے تو بتا دیا کرتے تھے کہ وہ کس جانب جا رہے ہیں، لیکن اس موقع پر صحابہ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال ایک بدری صحابی تھے جن کا نام حاطب بن ابی بلتہ تھا، انہوں نے یہ منصوبہ ایک خط میں لکھ کر مکہ سے آئی ہوئی ایک عورت کو دے دیا تاکہ وہ جا کر قریش کے سرداروں کو بتا سکے اور اس وفاداری کے عوض ان صحابی کے جو بچے اور اہل و عیال مکہ میں تھے ان کو پناہ مل سکے۔ تو یہ ایک ذاتی فائدہ تھا جو دین کے فائدے کے اوپر آ رہا تھا، یعنی جس کو دین پر ترجیح دی جا رہی تھی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، اور وہ خط اس خاتون کے جوڑے میں سے نکلا۔ راستے میں اس کی جب تلاشی لی گئی جب وہ لے جا رہی تھی مکہ کی طرف، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بتا دیا کہ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے، اور اپنے گھر والوں سے بھی تم محبت نہیں کر سکتے اگر وہ اللہ کے دین کے دشمن ہوں۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان سے محبت کے دعوے کرتے ہو یا تم ان کی طرف محبت کے پیغام ڈالتے ہو، دوستی کی طرح ڈالتے ہو، اور انہوں نے حق کا انکار کر رکھا ہے۔ تو پھر مزید ہدایات بھی اسی سلسلے میں کچھ دی گئیں۔ فرمایا ان کا رویہ یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں، تکلیف دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ، یعنی ان کے دین پہ پلٹ جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ اولاد کام آئے گی، اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا، اور اس میں ان کے رشتہ دار بھی شامل تھے، جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنی ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، کیونکہ انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا۔
اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں. اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو. اس سے منحرف کوئی ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. یعنی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار درست کرنا چاہیے، اور پھر آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی، کیونکہ دل بدلتے رہتے ہیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور غفور الرحیم ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، لیکن مسلم نہیں ہے لیکن جنگ نہیں کرتے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہے. تو اب تین طرح کے لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے. ایک ہے ایمان والے جن سے انسان کو اللہ کی خاطر محبت کرنی چاہیے، دوستی کرنی چاہیے، چاہے وہ کالا ہو گورا کوئی بھی ہو. دوسرے ہیں کفار. ان میں سے نمبر ایک وہ کہ جو تم سے دشمنی رکھتے ہیں، تم سے جنگ مول لیتے ہیں، تمہارے خلاف اگریسو ہیں، تو پھر تم ان سے محبت نہیں کرو گے، تم بھی بدلہ لو گے، اپنا دفاع کرو گے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو مسلم نہیں ہیں، نان مسلم ہیں، لیکن وہ امن سے رہتے ہیں، تمہارے خلاف کوئی اگریسو رویہ اختیار نہیں کرتے، تمہیں تنگ نہیں کرتے، خود بھی امن سے رہ رہے ہیں، تمہیں بھی رہنے دیتے ہیں. تو ان کے خلاف خواہ مخواہ میں جنگ چھیڑنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں، اور اس سے یہاں روکا گیا ہے. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، یعنی مسلم نہیں لیکن جنگ نہیں کرتے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا بلکہ تمہیں پناہ دی ہوئی ہے. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایسا بھی کوئی دین ہوگا کہ جس میں دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرنے کا حکم ہو، کہ جتنی وہ زیادتی کرے بس اتنی کرنی، حد سے نہیں بڑھنا، ظلم نہیں کرنا. جو تمہیں نہیں ستائے تم اس کو نہیں ستاؤ گے. دلی تعلق اور محبت اسی سے ہوگا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا. وہ کس چیز سے روکتا ہے؟ کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، الائنس بن گئے. ان سے جو دوستی کریں گے وہی ظالم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، یعنی مکہ سے مدینہ آئیں، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ظاہر پہ معاملہ کرو، نماز وغیرہ پڑھتی ہیں تو ٹھیک ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، کیونکہ صلح حدیبیہ میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ آئے گا تو اس کو واپس لوٹایا جائے گا، اور اس میں لفظ مرد تھا، عورت نہیں تھی. تو اس لیے عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں کیا. جو عورت مسلمان ہو کے آنا چاہتی تھی اس کے لیے دروازے کھلے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی یہی فرمایا. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، یعنی جب پتہ چل جائے کہ واقعی مومن ہیں تو انہیں اب واپس نہ بھیجو مکہ، اب تو ان کی شامت آ جائے گی. وہ نہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال. وہ کریں گی کیا بیچاری، ان کا کیا شیلٹر ہوگا.
ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے وہ انہیں پھیر دو، لوٹا دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. یعنی ایک پچھلے شوہر کا مہر ادا کیا جائے گا اور دوسرا اس عورت سے نکاح کرنے کا. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو. یعنی تمہاری بیویوں میں سے اگر کوئی مدینہ سے مکہ جانا چاہتی تو لیٹ دم گو. جو مہر تم نے اپنے کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ انہیں واپس مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو تم اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہر کے برابر ہو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کس طرح بیعت لیتے تھے؟ ان کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ٹچ کرتے تھے، آپ صرف زبانی بیعت لیتے تھے. پانی میں بھی وہ ہاتھ ڈبو کے دو اکٹھے نہیں رکھتے تھے، اور پھر ساتھ ہی فرما دیتے کہ میں نے ان چیزوں میں تم سے بیعت لی ہے. یعنی یہ وعدے لیے ہیں کہ یہ مسلمان عورتیں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گی. اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو کہ اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو بیعت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی دعا کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. سورۃ مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں. بعض اوقات انسان کوئی بات سنتا ہے قرآن مجید کی، اس کا دل اس وقت نرم ہوتا ہے تو وقتی طور پر وہ کہتا ہے اچھا میں تو ایسا ضروری کروں گا. کوئی منت مان لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے، یا اپنے سے کوئی عہد کر لیتا ہے. پھر کچھ دن کے بعد جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں، دل اچھا ہو جاتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے. تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہو یا بندوں سے کیا ہوا کوئی وعدہ یا کوئی دعوے، ان کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ انسان عقل مند وہی ہے جو کہے وہی کرے. عبداللہ بن عامر سے روایت ہے کہ ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا میں کھجور دوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھا جاتا. تو اس لیے بچوں کے ساتھ بھی غلط بیانی نہیں کر سکتے کہ ان سے آپ وعدے کرتے رہیں اچھا یہ کام کر لو تمہیں پلے اسٹیشن لے دیں گے، یہ کر لو فلاں گیم لے دیں گے، اور پھر اس کے بعد کوئی چھوٹا سا بہانہ کر کے ان کے ساتھ وعدہ خلافی کر دی. تو پہلی بات تو یہ کہ غلط قسم کے وعدے کرنے ہی نہیں چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر کیے جائیں تو پھر ان سے بھی پورے کرنے چاہیے، صرف بڑوں سے نہیں بچوں سے بھی، کیونکہ ایسا کرنا یعنی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا منافقت کی علامت ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن افضل جہاد ان لوگوں کا ہوگا جو پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے حتیٰ کہ شہید ہو جاتے ہیں،
یہی لوگ ہیں جو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں حیران ہو کر لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے. ان کی طرف تیرا رب دیکھتا ہے، اور بے شک تیرا رب جس کی طرف دیکھتا ہے پھر اس کو سزا نہیں دیتا. یعنی وہ رب سے راضی اور رب ان سے راضی. تو حقیقت میں یہاں آرگنائزڈ وے میں منظم ہو کر ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کے دین کا کام ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو آپ بس ایسے ہی جیسے دل میں آیا ویسے ہی کر لیں. اس کے لیے بھی ایک پلاننگ ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی کچھ ڈیڈ لائنز ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. اور پھر اکٹھے کام کرنا، ٹیم ورک. اور ٹیم بھی کیسے؟ جو باہم بے حد جڑی ہوئی ہو، آپس میں محبت رکھتی ہو، جن کے دل ایک دوسرے کے لیے کھلے ہوں. کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے یونیک بنایا ہے اور ہر ایک کے پاس ایک یونیک صلاحیت بھی ہوتی ہے. جب وہ ساری یونیک صلاحیتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو پھر ہی ایک بہترین چیز سامنے آتی ہے. لیکن جب اختلاف پر اختلاف پر اختلاف ہوتے چلے جائیں تو صرف نام رہ جاتے ہیں، کام کچھ نہیں ہوتا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی، اے میری قوم کے لوگو تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ اپنے پیغمبر کو بھی ستانے سے باز نہیں آئی، اور اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ہم پر کچھ چیزوں کا ادب اور احترام لازم ہوتا ہے. جب انسان ادب کی حدود سے نکلتا ہے، بدتمیزی اور بد اخلاقی اختیار کرتا ہے تو اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. اور خصوصاً شاعر اللہ کا احترام یہ نہایت ضروری ہے اور اس کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے. اگر کوئی بات آپ کو دین کے بارے میں پوچھنی بھی تو اعتراض کے انداز میں نہ پوچھے، سمجھ کے انداز میں، عاجزی کے ساتھ کہ میری ہی سمجھ کم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جو فرمایا سچ فرمایا ہے، میری سمجھ کے لیے مجھے یہ بات مزید سمجھا دی جائے. تو یہ نہایت ضروری ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پچھلی کتابوں میں محمد کی بجائے احمد ہمینگ ایک ہی ہے. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکہ ہے، سحر ہے، جادو ہے. یعنی جادو بھی تو دھوکہ ہی ہوتا ہے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یعنی دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں. اسے دنیا میں پریویل کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف جتنے بھی جھوٹے پروپیگنڈے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی ٹیک کیئر کر لے گا. جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ نور بجھ جائے، اللہ اسے بجھنے نہیں دے گا. لیکن اصل میں ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس نور کو عام کرنے میں کیا حصہ ڈال رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. میں بتاؤں تم کو وہ تجارت، وہ بزنس جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، دردناک عذاب سے بچا لے، یعنی آخرت کے جہنم کے آگ کے. تو جو بھی آگ سے بچنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ تؤمنون باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. تو یہ انسان کے لیے آگ سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اور جہاد کیا ہے؟ سخت محنت، پوری کوشش، الٹیمیٹ اسٹرگل، جتنی کوئی کسی کام کے لیے کر سکتا ہے. یہ نہیں ٹھنڈے ٹھنڈے جب جی میں آئے جو دل چاہے، ذرا سا کوئی کام پڑ جائے تو اللہ کے راستے بھٹک جائے.
یعنی دنیا کی کوئی مشکل مشقت امتحان آزمائش سامنے آئے تو پھر انسان پیچھے ہٹنے لگے اور سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں. اور پھر اس میں انسان ہاتھ سے، زبان سے، قلم سے، علم کے ذریعے، اور پھر جب موقع ہو تو آخری درجے میں جو اللہ تعالیٰ نے حدود اور قیود بتائی ہیں ان کے مطابق تلوار سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی یہ تجارت دنیا کی ساری تجارتوں سے افضل ہے، ساری جاب سے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. اور دوسری وہ چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. یعنی دنیا میں بھی خوشخبری ہے، اگر تم واقعی اپنا فرض پورا کر دو گے، اپنی محنت کا حق ادا کر دو گے، تو اللہ بھی تمہاری محنت کا حق تمہیں پورا پورا دے گا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسی ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ اور حواریوں نے جواب دیا تھا، ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے. یعنی تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے، کامیابی ان کے قدم چھو لے گی. یہ جو تجارت کی بات ہے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے کہا، کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو ان کو آپس میں ملا دو، لوگوں کی لڑائیاں ختم کرا دو. جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائے تو انہیں قریب کر دو. مثلا اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں کوئی کپل آپس میں لڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یا بہن بھائی ہیں جو آپس میں عرصے سے ناراض ہیں، تو ان کی صلح کراؤ. اچھا، بعض اوقات جب میں کلاس میں صلح کی بات کرتی ہوں تو کوئی نہ کوئی مجھے آ کے فیڈ بیک دیتا ہے کہ وہ میرے بہن یا بھائی یا کوئی بھی مجھ سے ناراض تھا تو میں نے اسے فون کیا، میں اسے بلا رہی ہوں، وہ نہیں بولتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو دو لوگ لڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپس میں خود سے صلح مشکل کر پاتے ہیں. ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کسی تیسرے انسان کو دونوں کی طرف سے دل اچھا کر کے اس کو اس کی خوبیاں بتائی جائیں، اس کو اس کی خوبیاں، اور ان کو جوڑ دیا جائے. اور اس کام میں کبھی بھی پیچھے نہ رہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی تجارت ہے، اللہ کے ہاں بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. عام طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب دیکھیں دو دوست لڑی ہوئی ہیں تو اور الٹا ایک دوسرے کے خلاف جا کے بات بتاتے ہیں تاکہ اور لڑائی ہو، اچھا ان کی دوستی ختم ہو. تو یہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. مسبحات بھی ہیں یہ صورتیں جن کی شروع میں تسبیح کا ذکر آیا ہے. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس، زبردست اور حکیم ہے. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے رسول اس کام کے لیے بھیجے گئے تھے. اسی آیت کو ہم نے الہدا کا نصاب بنانے کے لیے منتخب کیا تھا کہ جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اس کام کو چلتے رہنا چاہیے، اور وہ کام امت کے باقی افراد کو بھی سیکھ کر آگے بڑھانا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ آیات پڑھ کر سنائی جائیں، تزکیہ کیا جائے، تربیت کی جائے، کتاب اور حکمت یعنی قرآن اور سنت کی تعلیم دی جائے. کیونکہ ان چار چیزوں کے بغیر وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یعنی جس کی زندگی میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں اس کی زندگی صحیح ڈگر پر ہو نہیں سکتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان قرآن مجید کا، سنت کا ڈیٹیل میں مطالعہ کرے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان سے ابھی ملے نہیں، جیسے ہم لوگ ہیں. اللہ زبردست اور حکیم ہے.
یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. یعنی جو علم حاصل کر لے لیکن وہ علم اس کے دل میں نہ آئے، عمل میں نہ آئے، تو ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں ڈالی ہوئی. وہ انسان بھی گدھے کی طرح کتابیں اٹھا کے کلاس میں لے جاتا ہے، گھر لے جاتا ہے، پھر لے آتا ہے، لیکن اس سے حاصل اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. قل یا ایھا الذین ھادوا، ان سے کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو. لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ان سے کہیے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، وہ آگے سے پکڑ لے گی. پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا، اور ہم موت کو یاد کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تاکہ مستیاں کرتے رہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. کیونکہ موت کا تصور انسان کو بے بس کر دیتا ہے. جان نکلنے کی کیفیت سے لے کر جنازہ اور قبر میں رکھے جانے اور اس کے بعد کی کیفیت، یہ سب انسان کی ساری لذتوں کو ختم کر دینے والی. لیکن چونکہ یہ ایک حقیقت ہے اس لیے اس کا ذکر ضروری ہے اور اس کی یاد دہانی بھی ضروری ہے، اور بار بار اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے. اور اگر مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی کہ چلو جان چھوٹی ہر بلا سے. لیکن مشکل یہ ہے کہ پھر زندگی ہے ایک اور وہ زندگی اس زندگی کا بدلہ ہوگی. جو کچھ اس زندگی میں کریں گے وہی وہاں پالیں گے. اگر لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں گے تو وہاں اچھا ملے گا، اگر تکلیف دینے والے ہوں گے، اذیتیں دینے والے ہوں گے تو اس کا انجام بھی آپ پڑھ چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، کام چھوڑ دو، شاپنگ بند. نہ آپ دکانداروں کو مجبور کریں کہ پلیز ایک میرا تو کام کر ہی دیں، اس کے بعد بند کر لینا، کیونکہ ہر گاہک یہی چاہتا ہے کہ اس کا کام ہو جائے. اور نہ دکانداروں کو یہ کرنا چاہیے کہ اچھا ایک گاہک اور نپٹا لیں، ابھی تو خطبہ ہی شروع ہوا تو جائیں گے. نہیں، آذان ہو جائے تو ہی سب کچھ بند کر دو. اذا نودیا، جب پکارا جائے. اور جمعے کے لیے جلدی جانے کا ثواب تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اول وقت میں آیا، خطبہ میں شروع سے حاضر رہا، پیدل چل کے آیا، سوار ہو کر نہ آیا، امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا، خطبے کے دوران میں فضول حرکت نہ کی، اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا. اتنا بڑا اجر ہے. اور جو جان بوجھ کے 2-3 جمعے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر دین کی بات بھی اندر نہیں جاتی. ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. کس کس چیز میں فلاح ہے، کامیابی ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد دنیا کے کام اچھی نیت سے کرنے اور اس میں پھر اللہ کو یاد کرنے کہ اگلی نماز کا وقت آئے یا ویسے ذکر اذکار کا موقع ہو تو انسان کرتا رہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ جس میں مدینہ طیبہ کی طرف شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا اور عین جمعے کے وقت آیا تو اس نے ڈھول تاشے بجانے شروع کر دی جیسے ان لوگوں کی عادت تھی، لوگوں کو بتانے کے لیے تاکہ بستی میں سب لوگوں کو اطلاع مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے، تو جو ہی آواز آئی شور شرابے کی تو لوگ بے چین ہو گئے اور ان سے رہا نہ گیا. سارے کے سارے مسجد سے نکل گئے سوائے 12 مردوں کے اور 7 عورتوں کے، وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے. تو اس پر یہ آیات اتری کہ
ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی ایسے موقع پر بھی کہ جب تمہیں ڈر ہو کہ پھر اس کے بعد تو رزق کا موقع چلا جائے گا، تو بھی توکل کرو اللہ پہ، بھروسہ کرو اور اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم وقتی طور پہ پوسٹ پون کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اتنے میں کوئی آپ کو بلاتا ہے یا کوئی ٹیلی فون آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا میں ذرا اس کو سن لیتی، لیکن عین جب آپ نماز شروع کر چکے ہیں اور پھر آپ نماز توڑ کے کہیں میں ذرا دیکھوں فون کس کا ہے، اور میں دیکھوں یہ باہر گلی میں کیا تماشا ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ چلا ہی نہ جائے، لگتا ہے بندر کا ناچ ہو رہا ہے، مجھے بندر دیکھنے کا بہت شوق ہے، نماز میں خوشبو نہیں ہو رہا، پہلے بندر دیکھو نماز چھوڑ کے، تو ایسا نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ کچھ بیچنے والا آ گیا، گلیوں بازاروں میں بیچتے نا برتن کلی کرا لو، اب آئس کریم والے آتے ہیں میوزک بجاتے، اللہ کی پناہ، کہیں بھی پیچھا نہیں لوگ چھوڑتے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نماز چھوڑ کے جلدی سے پہلے آئس کریم خرید کے رکھ لیں فریزر میں اور پھر اس کے بعد باقی نماز پوری کریں۔ ایسے معاملات میں اگر آپ کی قسمت میں ہے نا آئس کریم کھانا تو وہ مل جائے گی، لیکن ابھی جو کام کر رہے ہیں پہلے اس کو کریں۔ اسی طرح یہ موقع تعلیم کا تھا، یعنی کہ بہت غور سے سنیے اس بات کو۔ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ خطبہ دے رہے تھے، یعنی کلاس ہو رہی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں کرنا کہ عین کلاس میں سے اچانک انسان نکل جائے کچھ اور کام کاج کرنے کے لیے، یا کوئی اور چیز بیچ میں آ جائے تو انسان چھٹی کر لے کہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں یہ پھر پڑھ لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہے تو اس کمٹمنٹ کو نبھانا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کے نام پر دین کی سنجیدہ کاموں کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جب کمٹمنٹ نہیں ہوتی نا ہماری کسی بھی چیز سے تو پھر ایکسیلنس کا لیول نہیں ہوتا، محسنین کا درجہ نہیں آتا۔ تو واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے معمولی وعدے نہیں ہوتے، ان کو نبھانا بہت ضروری ہے۔ اور اب جیسے عید کی چھٹیاں ہیں، گھروں کو جانا ہے، عید ہے، ہو جائے گی عید، پھر کیا، سو واٹ، 8-10 دن کیا کریں گے، کچھ نہ کچھ پلان کر کے جائیں۔ ان 10 دنوں میں مثلا 10 صورتیں کوئی حفظ کر لیں، آخری چھوٹی چھوٹی، کوئی بھی ایسا ٹارگٹ لے کے جائیں، کیونکہ یہ فارغ 10 دن آپ کی زندگی میں دوبارہ تھوڑی آئیں گے۔ کوئی بکس اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ یہ میں ان دنوں میں پڑھ کر آؤں گی، کچھ اور جن کاموں کو کرنا، یہ نہیں کہ سارا وقت اس کے گھر عید پارٹی ہو رہی ہے، وہاں عید ملن ہو رہی ہے، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، اور پھر بازاروں کے کچھ چکر ہیں، اور کوئی شادیاں بیچ میں آ گئی تو ان کو اٹینڈ کرنے میں راتیں جاگ رہے ہیں، اور اس طرح کر کرا کے سارے روزوں کا اثر ہی ختم۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دن تو رمضان کے بھی بیچ میں باقی ہوں گے، ان میں تو خیر مزید عبادت ہوگی ہی، لیکن رمضان کے بعد بھی چھٹیوں کو بھی ہمیشہ، یہ نہیں کہ اس دفعہ جب میں کہہ رہی ہوں، ہمیشہ سے اپنی عادت بنا لیجئے، چھٹیاں ہونے سے پہلے ہی پلان کر لیجئے کہ اس سے بہتر کیا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جب آپ کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے گا۔